بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ختم نبوت کورس میں ہم آج 15واں سبق پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا موضوع جو 14ویں سبق کا تھا، نبوت کا مکمل ہونا یا جاری رہنا، اس کا دوسرا حصہ آج پڑھیں گے۔ تو نبوت کا جاری رہنے پر جو قادیانیوں کی طرف سے جو دلیل کے طور پر 2 آیتیں پیش کی گئی تھی، اس کے جوابات عرض کیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم اس کی تیسری آیت جو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ آیت اور اس کا جواب ہم عرض کریں گے۔ تو تیسری آیت وہ پیش کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو کہ اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، پس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی، پیغمبروں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین۔ اس آیت سے وہ اس طور پر استدلال لیتے ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نبوت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کی اطاعت سے امت میں شہداء اور صلحاء پیدا ہوں گے، اس طرح آپ کی اطاعت سے نبی بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ آپ کی اطاعت والی نبوت جاری ہے، لہذا ہمارے دعوے کے لیے صریح دلیل ہے، کیونکہ بالاتفاق اطاعت سے 3 درجے ہوتے ہیں۔ اس لیے آیت کا یوں معنی کرنا درست نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں ان 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور ان کی رفاقت حاصل ہوگی، بلکہ جب 3 درجے اطاعت سے حاصل ہوتے ہیں تو 4تھا درجہ بھی اطاعت سے حاصل ہوگا، اور وہ نبوت کا درجہ ہے۔ اور یہاں پر مع کا وہی معنی ہے جو توفنا مع الابرار میں ہے۔ اس کا ہم پہلے جواب تو یہ دیتے ہیں کہ آپ کی یہ تفسیر جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ کسی مفسر یا مجدد سے پیش کریں کہ انہوں نے بیان کی ہو آپ سے پہلے۔ پھر دوسری دلیل ہم یہ کہتے ہیں، دوسرا جواب دیتے ہیں کہ دلیل دعوے کے مطابق ہی نہیں ہے، کیونکہ نبیین کا لفظ نبیوں کی تمام اقسام کو شامل ہے۔ اگر اطاعت سے نبوت ہو رہی ہے، جاری ہو رہی ہے، تو وہ ہر قسم کی ہوگی، تو یہ تو تمہارے اپنے عقیدے اور دعوے کے خلاف ہے۔ 14ویں سبق میں نے پڑھا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نبوت 3 قسم کی ہے، اور تینوں قسم میں سے دوسرے قسم کی 2 قسم کی نبوت جاری ہے، 1 قسم کی بند ہے، 2 قسم کی بند ہے، 1 قسم کی نبوت جاری ہے، تو یہ تو آپ کے اپنے عقیدے کے خلاف ہو جائے گی۔ پھر تیسرے جو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ آیت کی شان نزول سے آیت کا بخوبی مطلب واضح ہو رہا ہے، اور شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے روز آپ بہت بلند مقام پر ہوں گے اور ہم اللہ تعالیٰ جانے کہاں ہوں گے، تو کیا ہماری آپ سے ملاقات ہو سکے گی؟ ہم اپنی آنکھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ٹھنڈا کر سکیں گے؟ دنیا میں جب تھوڑی دیر ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں تو آپ کی جدائی ہمیں قابل برداشت نہیں ہوتی ہمارے لیے۔ اس پر ہی آیت نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو ان نیک لوگوں کی رفاقت نہ حاصل ہوگی۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں درجات کا ذکر نہیں بلکہ محض رفاقت کا ذکر ہے۔ پھر چوتھا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، جو بعینی ہی اس آیت کی طرح ہے کہ التاجر الصدوق مع النبیین والشہداء والصالحین۔ تو کیا یہاں پر بھی مطلب ہوگا کہ سچا تاجر بھی نبی بن جائے گا اور صدیق بن جائے گا؟ یہ مطلب ہے کہ سچے تاجروں کو ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ پھر مرزائی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آیت میں تو درجات کا ذکر ہی نہیں ہے، محض رفاقت کا ذکر ہے۔ آپ نے تو 3 درجے شہید، صدیق اور صالح سے نکال لیے، کیونکہ بقول آپ کے کہ اس آیت کا معنی یوں ہوگا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، خود نبی نہیں ہوگا۔ اس طرح وہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا، خود صدیق نہیں بنے گا، حالانکہ اس طرح تو آپ کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ اس کا ہم پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں قطعاً اس بات کا ذکر نہیں کہ جو شخص اطاعت کر کے نبی یا صدیق یا شہید ہوگا یا نہیں، بلکہ یہاں مقصود صرف اطاعت کا نتیجہ بیان کرنا ہے کہ جو اطاعت کرے گا ان کو ان حضرات کے ساتھ رفاقت فی المکان حاصل ہوگی۔ دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ اطاعت کرنے سے نبی نہیں ہوگا، یہ مقدمہ اس آیت سے نہیں یہ بات، بلکہ دوسری آیتوں کی بنا پر ہے، جیسے خاتم النبیین والی آیت، کیونکہ خاتم الصدیقین، خاتم الشہداء اور خاتم الصالحین کی تو کوئی آیت نہیں ہے۔ اگر اس طرح خاتم النبیین کی آیت بھی نہ ہوتی تو پھر شاید ہم نبوت مان لیتے، لیکن وہاں پر تو اس خاتم النبیین کی جو ہے نا وہ آیت بھی موجود ہے، اور لیکن نبوت کا درجہ ماننے سے یہ آیت اور اس جیسی اور نصوص صریحہ اور احادیث صحیحہ یہ مانے ہیں۔ پھر تیسرا جواب یہ ہے کہ اطاعت سے 3 درجے جو ہم مانتے ہیں وہ اس آیت سے نہیں مانتے، کیونکہ اس آیت میں درجات کا ذکر ہی نہیں، وہ دوسری آیتوں سے مانتے ہیں جن میں درجات کا ذکر ہے، اور جن آیات میں درجات بیان کیے گئے وہاں نبوت کا درجہ نہیں۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے یہ لوگ ہیں صدیق اور شہداء اپنے رب کے نزدیک۔ دیکھیں یہاں جو درجوں کا ذکر ہو رہا ہے رفاقت اور معیت کا تو ذکر ہی نہیں، تو یہاں اولئک هم النبیون نہیں فرمایا بلکہ صدیقون اور شہداء فرمایا۔ پھر چوتھا ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر بقول آپ کے کہ اطاعت سے درجات حاصل ہوتے ہیں تو ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ درجات کیسے ہیں، کیا حقیقی ہیں یا ذلی ہیں بروزی؟ اگر اطاعت سے نبی ذلی اور بروزی بنتے ہیں تو صدیق اور شہید بھی اور صالح بھی ذلی اور بروزی ہونے چاہیے۔ اگر وہ 3 درجے حقیقی ہیں تو نبی بھی حقیقی ہونا چاہیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب اطاعت کرنے سے 4 درجے حاصل ہوتے ہیں تو ان میں سے 3 تو حقیقی ہوں اور 1 ذلی اور بروزی ہو، یا 4 حقیقی مانو یا 4 کو ذلی اور بروزی مانو۔ اور اگر کہو کہ ذلی اور بروزی صدیق شہید نہیں ہوتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات مانی نہیں، مسلم ہی نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ذلی بروزی نبی بھی کوئی نہیں، یہ تو آپ کی جدید اصطلاح ہے، تو اگر کہو ذلی شہید ہوتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ذلی اور حقیقی شہید کا ایک ہی حکم ہے؟ اور ظاہر ہے کہ حکم تو ایک نہیں، کیونکہ غریق وغیرہ جو پانی میں ڈوب جائے یا تعاون میں جو ہے نا وہ شہید ہو جائے، فوت ہو جائے وغیرہ کو ان ایسے شہیدوں کو تو ہم غسل دیتے ہیں، اور حقیقی شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ ان کا حکم ایک نہیں، اور آپ کے نزدیک ذلی نبی کے احکام وہی ہیں جو حقیقی نبی کے ہیں، کیونکہ تمہارے نزدیک ذلی نبی کا منکر کافر ہے، حقیقت وہی 163 کے اندر آپ یہ لکھتے ہو۔ اس پر بررائی اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر مع بیمانی من ہے کہ من النبیین، مع النبیین کا مطلب کیا ہے؟ اولئک جو اس آیت ہے فاولئک مع الذین، تو وہ کہتے ہیں جی فاولئک من الذین انعم اللہ، مع بیمانی من ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو ایک تسلیم ہی نہیں کرتے کہ مع معنی من کے ہوتا ہے، کیونکہ کلام عرب میں تو مع من کے معنی میں استعمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ من کے معنی میں ہوتا تو مع پر من داخل نہ ہوتا، حالانکہ کلام عرب میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ دیکھو لغت کی مشہور کتاب وَدُخُولُ مِن نَحْوِ جِئْتُ مَن مَعَهُ من معه، یعنی عرب جئت من مع القوم بولتے ہیں، پس مع پر من کا داخل ہونا اس بات کا مشعر ہے کہ مع کبھی من کے معنی میں نہیں آتا۔ باقی رہی وہ آیت جو قادیانیوں نے غالطے دیتے ہوئے پیش کی، ان میں سے کسی ایک آیت میں بھی مع من کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ دیکھیں توفنا و توفنا مع الابرار کی تفسیر مشہور مفسر امام راضی اس میں کیا معنی کرتے ہیں کہ وفاتہم معہم ہی ان تموتوا علی مثلہم اعمالہم حتی یکونوا فی درجاتہم یوم القیامۃ وقد يقول الرجل انا مع الشافعی فی هذه المسألة ويريد به كونه مساويا له في ذلك الاعتقاد۔ تفسیر کبیر صفحہ 181 جلد 3 کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ پھر ہم دوسرا جواب اس کا دیتے ہیں کہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ مع من کے معنی میں استعمال کسی جگہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے کیسے لازم آ گیا کہ اس آیت میں بھی مع من کے معنی میں ہے؟ یہاں پر کسی ایک مفسر نے بھی تو یہ معنی نہیں لیے۔ پھر دوسری بات، تیسرا جو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ جب کوئی دو لفظ دو معنوں میں مستعمل ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ حقیقت کس میں ہے اور مجاز کس میں ہے۔ جب تک کہ حقیقت پر عمل کرنا، حقیقت کو والا معنی لینا یہ متعذر نہ ہو، اس وقت تک مجاز کی طرف نہیں رجوع کیا جاتا۔ مع معیت اور رفاقت کے معنی میں تو حقیقت ہے، اور یہاں حقیقت تو متعذر ہے ہی نہیں ہے، بلکہ وحسن اولئک رفیقہ کا جملہ صاف اور صریح اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ یہاں معیت کے معنی میں ہے، ورنہ یہ جملہ کلام الہی میں بالکل بے فائدہ اور زائد ہوگا، کیونکہ جب اطاعت کرنے سے وہ لوگ خود نبی اور صدیق بن گئے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی رفاقت بھی اچھی ہوگی۔ پھر چوتھا جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر مع کا معنی من لیا جائے تو پھر ان آیتوں کا کیا مطلب ہوگا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں پر مع کا معنی کیا لوگے؟ پھر ان اللہ مع الصابرین، یہاں پر مع کو من کے معنی میں کیسے استعمال کرو گے؟ اور پھر پانچواں جواب ہم دیتے ہیں کہ مشہور امام راضی مفسر جو مرزا کے نزدیک 6 صدی کے مجدد ہیں، انہوں نے آپ کے اس معنی کی صریح اور واضح تردید کی ہے اور کہتے ہیں کہ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ كَوْنِ هَؤُلَاءِ مَعَهُمْ هُوَ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي عَيْنِ تِلْكَ الدَّرَجَاتِ
لأن هذا ممتنع، تفسیر کبیر صفحہ 663 کے اندر وہ لکھتے ہیں۔ پھر چھٹا جواب ہمیں دیتے ہیں کہ مرزا نے خود اقرار کیا کہ اطاعت کرنے سے اور فنا فی الرسول ہو جانے سے نبوت نہیں ملتی، بلکہ زیادہ سے زیادہ محدثیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتا آدمی۔ اس کا پہلا حوالہ یہ ہے کہ جب کسی کی حالت جو مرزا قادیانی لکھتا ہے آئینہ کمالیات اسلام صفحہ 237 کے اندر لکھتا ہے کہ جب کسی کی حالت اس نوبت تک پہنچ جائے جو اس سے قبل مذکور ہو چکی، تو اس کا معاملہ اس عالم سے وراء الورا ہو جاتا ہے اور ان تمام ہدایتوں اور مقالات عالیہ کو ذلی طور پر پا لیتا ہے جو اس سے پہلے نبی اور رسولوں کو ملے تھے، اور انبیاء اور رسول کا وارث اور نائب ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقت میں جو انبیاء میں معجزہ نام سے موسوم ہوتی ہیں، وہ اس میں کرامت کے نام سے ظاہر ہوتی ہے، اور وہی حقیقت جو انبیاء میں عصمت کے نام سے نامزد کی جاتی ہے، وہی اس میں محفوظیت کے نام سے پکاری جاتی ہے، اور وہی حقیقت جو انبیاء میں نبوت کے نام سے بولی جاتی ہے، اس میں محدثیت کے پیرانہ میں ظہور پکڑتی ہے۔ حقیقت ایک ہی ہے، لیکن بباعث شدت اور ضعف رنگ کہ ان کے نام مختلف رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات مبارکہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محدث نبی بالقوہ ہوتا ہے۔ اگر باب نبوت مسدود نہ ہوتا تو ہر ایک محدث اپنے وجود میں قوت استعداد نبی ہونے کی رکھتا، اور اس قوت اور استعداد کے لحاظ سے محدث کا حمل نبی پر جائز ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ المحدث نبی، جیسا کہ کہہ سکتے ہیں العنب خمر نظر على القوة والاستعداد، ومثل هذا الحمر شائع متعارف في عبارات القوم، وقد جرت المحاورات على ذلك، لا يخفي على كل ذكي عالم مطلع على كتب الادب۔ اس عبارت سے تو واضح ہو گیا کہ ذلی نبوت بھی در حقیقت محدثیت ہی ہے، اور ذلی نبی کا جو کامل اتباع سے بنتا ہے وہ حقیقت میں محدث ہے۔ لہذا قادیانیوں کا یہ کہنا کہ اتباع اور اطاعت سے نبوت حاصل ہوتی ہے، یہ غلط ہو گیا۔ یہاں پر مرزا محدث کا حمل جو نبی پر کر رہے ہیں اور المحدث نبی کہہ رہے ہیں وہ محض اس کی قوت اور استعداد کے لحاظ سے ہے، جیسا کہ عنب کا حمل قوت اور استعداد کے لحاظ سے خمر پر ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہو گیا کہ یہ حمل اگرچہ جائز ہے لیکن ان کے احکام مختلف ہیں، جیسا کہ عنب اور خمر کے مختلف احکام ہیں۔ اسی طرح محدث جس کو بالقوہ ہم نبی کہہ رہے ہیں، اس کے احکام نبی سے مختلف ہونے چاہیے۔ لہذا بات ثابت ہوگی کہ اطاعت کرنے سے مرزا کے نزدیک جو نبوت حاصل ہوتی ہے وہ محدثیت ہی ہے، جس کا انکار کفر نہیں، اور اطاعت سے اس مقام کے حاصل ہونے میں کوئی نزاع نہیں ہے کہ آدمی اطاعت سے جو ہے نا وہ محدث بن جاتا ہے، بار بار حدیثیں زیادہ عرصہ پڑھاتا رہے، جو زیادہ حدیثیں پڑھاتا ہے جس کی زندگی سے میں گزرتی ہے اس کو محدثی کہتے ہیں۔ پھر اس کا دوسرا جو قادیانی کا حوالہ کہ حضرت عمر کا وجود ذلی طور پر گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا، ایام صلح کے اندر لکھتا ہے۔ پھر تیسرا حوالہ اس کا کہ سدھا ایسے لوگ گزرے جن میں حقیقت محمدیہ محقق تھی، اور عند اللہ ذلی طور پر ان کا نام محمد یا احمد تھا، آئینہ کمالیات اسلامی میں لکھتا ہے۔ تو مذکورہ والا حوالوں سے بات واضح ہوگی کہ اتباع اور اطاعت سے نبی نہیں ہو سکتے، جبکہ بقول ان کے کہ سدھا شخص ایسے گزر چکے ہیں جن کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد تھا، اور حضرت عمر کا وجود بھی ذلی طور پر حضور کا وجود تھا۔ تو کیا ان میں سے کسی ایک نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کوئی علیحدہ اپنی جماعت یا امت بنائی ہے، یا اپنے منکرین کو انہوں نے کافر کہا ہے، جہنمی کہا ہے؟ بالکل نہیں کہا۔ کبھی حضرت عمر نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اپنے آپ کو نبی نہیں کہا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا تو آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر ہم نے اس کے جو انہوں نے آیت پیش کی تھی کہ یہ جو مع ہے یہ بمانی من کے ہے استعمال ہوتا ہے، ہاں، تو اس میں ہم نے 6 جواب دی تھے۔ 7واں جواب کہ امت میں سے سب سے اونچا مقام صدیقیت کا ہے، شہید اور صالح اس سے نیچے مقام کے ہیں۔ اطاعت کرنے سے یہ امت والے ہی مراتب حاصل ہو سکتے ہیں، نہ کہ وہ خود نبی بن جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری متبع اور مطیع ہے، جن کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے راضی ہو کر جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے،
اور ایسی اتباع کا نمونہ پیش کیا کہ قیامت تک امت میں اس کی نظیر نہیں پائی جا سکتی، اور بقول مرزا ان کے میں حقیقت محمدیہ متحقق ہو چکی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ان کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوکان آبادی نبی لقال عمرہ، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ ابوبکر خیر الناس بعدی الا ان یکون نبیا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نبوت کے مقام پر فائز نہیں ہوا اور کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ حضرت ابوبکر جیسے صدیق رہے اور حضرت عمر جیسے شہید اور محدث بنے، تو کوئی بھی نبی تو کوئی نہیں بن سکا۔ اب امت میں کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان حضرات سے بڑھ کر کسی نے ان کی اتباع کی اور نبوت کے مقام پر پہنچ گیا ہو؟ پھر 8واں جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر اطاعت سے نبوت ملتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو کیوں نہیں ملی؟ کیا وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اور سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے کہ اللہ تو نے اطاعت سے نبوت عطا کرنی تھی تو ہم نے جبکہ تیرے رسول پر اپنی جانیں، مالیں اور اولاد ہر چیز قربان کر دی، کیا قصور تھا کہ نبوت کے بلند اور عالی ترین منصب پر ہمیں سرفراز نہیں فرمایا؟ کیا آپ کے انصاف کا یہی تقاضا تھا کہ ایک انسان جس کا ایمان بھی محل نزاع ہے اور انگریزوں کا جاسوس اور ایجنٹ بھی تھا، بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی انگریز کی اطاعت کو فرض سمجھتا تھا، تو اس کو یہ مقام عطا کر دیا؟ مرزا اور اس کی اطاعت انگریز۔ اب ہم مرزا صاحب اور وہ جو اطاعت انگریز ان کی تھی، انگریز کی اطاعت کرتا تھا، اس میں وہ لکھتا ہے شہادت قرآن صفحہ 84 کے اندر وہ لکھتا ہے کہ سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا رہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو، وہ سلطنت برطانیہ ہے۔ یہ بار بار اس بات کو وہ اظہار کر رہے ہیں۔ اس پر مرزائی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے جو معنی کیا ہے امام راغب نے ہمارے معنی کی، مرزائی اعتراض کرتے ہیں جی کہ جو معنی ہم نے کیا ہے امام راغب نے ہمارے معنی کی تائید کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال الراغب ممن انعم علیہم من الفرق الاربع فی المنزلة والثواب النبی بالنبی والصدیق بالصدیق والشہید بالشہید والصالح بالصالح والصالح بالصالح، واجاز الراغب ان يتعلق من النبيين لقوله ومن يطع الله والرسول اي من النبيين ومن بعدهم، بحر محیط جلد 3 صفحہ 687 کے اندر لکھا ہے۔ دیکھیں اس عبارت سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ جبکہ من النبیین کو من یطع اللہ کے متعلق کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ نبیوں میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسا ہوگا، تو معلوم ہوا کہ اس امت میں بھی کچھ نبی ہونے چاہیے جو کہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اگر نبوت کا دروازہ بند ہے تو اس آیت کے مطابق وہ کون سا نبی ہوگا جو رسول کی اطاعت کرے گا؟ اس کا ہم پہلے تو جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بات امام راغب کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اگر ہے تو امام راغب کی کتاب کو پیش کرو جس میں انہوں نے عبارت درج کی ہو۔ پھر دوسرا جواب میں دیتے ہیں کہ قادیانیوں کا صریح دجل ہے یہ کہ اس حوالہ کے پیش کرنے میں بھی انہوں نے اپنے روایتی دجل و فریب سے کام لیا کہ حوالہ ہذا تفسیر بحر محیط علامہ اندلسی کی کتاب سے پیش کیا، حالانکہ علامہ اندلسی نے یہ قول نقل کر کے اس کی سخت ترین الفاظ میں تردید فرمائی، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْوَجْهُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ الظَّاهِرُ فَاسِدٌ مِّن جِهَةِ الْمَعْنِ أَوْ مِن جِهَةِ النَّحْوِ، بحر محیط کے اندر لکھا ہے۔ یعنی یہ نحوی غلطی یہ ہے کہ من النبیین کا جزا جز ہے، من النبیین جزا کا جز ہے، اور یہاں اس شرط کا جز قرار اسے شرط کا جز قرار دیا جا رہا ہے، اور معنوی غلطی یہ ہے کہ عبارت ختم نبوت کے خلاف ہے۔ یہ عبارت ظاہر ہے کہ علامہ راغب جیسا فاضل شخص یہ غلطی تو نہیں کر سکتا، یہ عبارت ان کی طرف غلط منسوب ہے۔ پھر تیسرا جواب ہم اس کا یہ دیتے ہیں کہ امام راغب کے قول کو اگر صحیح بھی تسلیم کر دیا جائے تو بھی ہمارے مخالف نہیں، کیونکہ تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور متبع ہیں۔ دیکھیں شب معراج میں تمام انبیاء نے آپ کی اتباع اور اقتداء کی اور بیت المقدس میں آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے علاوہ انبیاء سابقین اور بنی اسرائیل کے سلسلہ کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیت قرآنی اور احادیث نبویہ کی روح سے قیامت سے قبل اس امت میں تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع اور اطاعت کریں گے۔ لہذا انبیاء میں سے ایک فرد کامل ایسا مل گیا
جو آپ کی اتباع اور اقتداء کرے گا. پھر یہ کہتے ہیں ہمارا رسول کیا نبوت وحبی ہے یا کسبی؟ اگر کہو نبوت وحبی ہے تو تمہارا استدلال ختم، کیونکہ تم جس نبوت کے قائل ہو یعنی کہ وہ اطاعت سے حاصل ہوتی ہے وہ تو کسبی ہے. اور اگر کہو کہ وحبی لیکن کسب کو دخل ہے جیسے کہ یہب لمن یشاء اناثا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو جب اس میں کسب کا دخل ہوگا تو وہ بھی کسبی ہوگی، صرف وحبی نہیں. اور کسبی نبوت غلط ہے جیسا کہ آئندہ واضح کیا جاتا ہے. باقی جو آیات آپ نے پیش کی، اول تو وہ قیاس مع الفارق ہے، کہاں اولاد کا پیدا ہونا کہاں نبوت کا عطا ہونا. دوسرے یہ بھی غلط ہے کہ یہاں کسب کو دخل ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں کسب کا کوئی دخل نہیں، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محض ہبہ ہے، کیونکہ اگر وہ نہ چاہتے کہ زوجین ساری عمر کسب کرتے رہیں اور ان کو کوئی چیز نہ دے، اور اگر چاہے تو جہاں مطلق کسب نہ ہو وہاں دے دے، جیسے کہ حوا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. پھر دوسرا جو ہم ان کے دیتے ہیں کہ اگر نبوت کسبی مانی جائے تو پھر عصمت تو باقی نہیں رہتی، عصمت. پھر علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ فَإِن قُلْتَ فِعْلُ النُّبُوَّةِ مُكْتَسِبَةٌ أَوْ مَوْهُوبَةٌ فَالْجَوَابُ لَيْسَتِ النُّبُوَّةُ مُكْتَسِبَةٌ حَتَّى يَتَوَصَّلَ إِلَيْهَا بِالنَّسْكِ وَالرِّيَاضِيَاتِ كَأَظُنُّهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْحُمَقَاءِ كَالْقَادِيَانِيَّةِ وَقَدْ فَتَى الْمَالِكِيَّةَ وَغَيْرَهُمْ بِكُفْرِهِمْ مَنْ قَالَ إِنَّ النُّبُوَّةَ مُكْتَسِبَةٌ. علامہ شعرانی یہ کہتے ہیں. پھر دوسرا حوالہ ہم پیش کرتے ہیں، امام راضی کی تفسیر بھی ہے، اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ نبوت جو ہے وہ نبوت کو کسبی سمجھنا یہ تو بالکل یعنی ممتنع ہے. کہ امام راضی کے نزدیک مرزا کے جو ہے نا وہ امام راضی جو ہیں یہ مرزا کے نزدیک 6 صدی کے ایک مشہور اور مسلم مجدد ہیں. دیکھیں کس طرح سے انہوں نے بھی مرزائیوں کی تردید کی، تفسیر کی. فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ سے مراد یہ نہیں کہ اطاعت کرنے سے ان کو وہ درجات حاصل ہوں گے، کیونکہ یہ ممتنع ہے، بلکہ اس سے مراد صرف ان کی صحبت ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں. پھر چوتھا جواب کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو قرب وفاتہ اللہم بالرفیق الاعلی مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. هل مراد منه ان يصغر من النبیین الى آخری وهو نبی ورسول عظیم من قبل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب وفات یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں تو مجھ سے رفیق اعلیٰ تو مجھ سے اپنا یعنی کے ساتھ مجھے ملا، اور میرا جو ہے نا وہ حشر یعنی مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا جن پر تو نے انعام کیا ہے، نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے. تو اب اس سے مراد یہ ہوگا کہ اور نبیوں میں سے ہو جائیں گے الاخری، حالانکہ وہ خود رسول عظیم ہیں یہ اپنے سے پہلے رسولوں کے. بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے رب رؤوف رحیم سے یعنی دنیا سے جو ملاقات چاہتے ہیں، یتقلہ من دار الدنیا الى جوارہ حیث یحصل له رفیقہ الانبیاء، یعنی ملاقات چاہتے ہیں اپنے انبیاء سے اور صدیقین سے. پھر پانچواں یہ ہے کہ اس آیت میں من یطع اللہ ورسولہ میں من عام ہے جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہے. اس آیت سے کوئی عورت بھی نبوت ہونے پر استدلال کر سکتی ہے، حالانکہ قادیانی یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کوئی نبی نہیں ہو سکتی، اس کے قائل تو قادیانی بھی نہیں ہیں. پھر نبوت کسبی نہ ہونے کے بارے میں مرزا کا بھی اعتراف. اس میں پہلا حوالہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محدثیت محض وحبی ہے، کسب سے حاصل نہیں ہوتی، جیسے کہ نبوت کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی. یہ حمامۃ البشرا کے اندر اس نے لکھا، صفحہ 82 کے اندر لکھا اس نے. پھر دوسرا اس کا حوالہ کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ مرتبہ ملا انعام کے طور پر ملا، یعنی محض فضل سے، نہ کسی عمل کا اجر. یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعجاز ہے
کہ مرزا اپنے ہی مسلمات کے خلاف لکھ گیا، اس لیے کہا گیا ہے کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ پھر احادیث نبویہ پر جو ہے نا مرزائی دجل کہ لا نبی بعدی پر اعتراض کرتے ہیں، تو ہم ان کے اعتراض بھی ذکر کریں گے، مرزائی جو اعتراض کرتے ہیں ان کے ہم اعتراض بھی ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ان کے جوابات بھی ذکر کریں گے تاکہ بات ساتھ ساتھ واضح ہوتی جائے۔ پہلا اعتراض وہ لا نبی بعدی پر کرتے ہیں کہ میرے بعد کوئی صاحب شریعت نبی نہیں ہوگا، جیسے کہ اکثر علماء کی تصریحات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی صاحب شریعت نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مراد یہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بتلائی، اس سے معلوم ہوا کہ لام عام نفی مراد نہیں ہے۔ اس پر پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر لا نفی جنس کا ہے اور نفی عام ہے، جیسا کہ مرزا نے خود تسلیم کیا ہے کہ مرزا صاحب نے کس رات کے ساتھ تسلیم کیا کہ ساتھ خاتم النبی لا نبی بعدی کا وہی ترجمہ مفہوم لیا جو ہم لیتے ہیں۔ باقی رہا عیسیٰ علیہ السلام والا اعتراض، تو اس کا جواب گزر چکا ہے کہ ان کی آمد سے کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے دوبارہ آنے سے انبیاء کی فہرست میں کسی قسم کا اضافہ تو نہیں ہوگا۔ پھر ہم دوسرا جواب دیتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذلی و بروزی خدا نہیں، اسی طرح لا نبی بعدی میں بھی یہی مفہوم ہوگا۔ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر متکلم کی مراد دیکھنی چاہیے۔ مراد متکلم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صاحب شریعت کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہر کلام میں متکلم کی مراد کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ متکلم کی مراد بھی وہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، اور نزا صرف لفظی ہے، ہمارا جھگڑا تو صرف لفظی ہے، جیسا کہ مرزا نے اپنی کتاب چشمہ معرفت صفحہ 180 میں تحریر کیا ہے کہ واضح ہو کہ یہ کتاب مرزا کی موت سے 6 دن قبل 20 مئی 1908 کو چھپی۔ اس میں وہ لکھتا ہے ہم میں اور ہمارے مخالف مسلمانوں میں صرف لفظی نزاع ہے، اور وہ یہ کہ ہم خدا کے ان کلمات جو کہ نبوت یعنی پیشگوئی پر مشتمل ہوں، نبوت کے اسم سے موسوم کرتے ہیں، اور ایسا شخص جس کو بکثرت ایسی پیشگوئیاں بذریعہ وحی دی جائیں، یعنی اس قدر کہ اس زمانے میں اس کی کوئی نظیر موجود نہ ہو، اس کا نام ہم نبی رکھتے ہیں، کیونکہ نبی اس کو کہتے ہیں جو خدا کے الہام سے بکثرت آئندہ کی خبریں دے۔ مگر ہمارے مخالف مسلمان مکالمہ الہیہ کے قائل ہیں، یعنی اپنی نادانی سے ایسے مکالمات کو جو بکثرت پیشگوئیوں پر مشتمل ہوں نبوت کے نام سے موسوم نہیں کرتے، حالانکہ نبوت صرف آئندہ کی خبر دینے کو کہتے ہیں جو بذریعہ وحی اور الہام ہو۔ اور ہم سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ شریعت قرآن شریف پر ختم ہو گئی، صرف مبشرات یعنی پیشگوئیاں باقی ہیں، جس میں معرفت کے اندر اس نے لکھا ہے۔ پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ لا نبی بعدی کا مطلب ہے کہ میرے مد مقابل اور مخالف ہو کر کوئی نبی نہیں آ سکتا، جیسا کہ حدیث وہ کہتے ہیں کہ کذابین یخرجان بعدی سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ بعدی سے مراد بعثت کے بعد مراد ہے، خواہ زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد، جیسے کہ قرآن مجید میں اسی لفظ کا استعمال ہوا ہے، اور وہاں موت مراد نہیں بلکہ زندگی کے متعلق استعمال ہوا ہے، جیسے بھی اسما خلفتمونی من بعدی، اور آیت وقفینا من بعدہ رسول سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں کئی نبی موجود تھے۔ نیز بعدی کا معنی خود مرزا نے کے زمانے کا کیا ہے، مقابلے کا نہیں، خود مرزا نے زمانے کا کیا ہے، مقابلے کا نہیں کیا ہے۔ اور کوئی نبی نبوت کے حقیقی معنوں کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، یہ اس نے لکھا ہے۔ اس کا جواب دوسرا جواب ان کے اعتراض کا کہ لفظ بعدی کا مخالفت یا مقابلے کے معنی میں استعمال ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہاں بھی یہی معنی مراد ہو۔ اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو کسی قرینہ سے ثابت کریں کہ یہاں بھی یہی معنی ہے، یا کسی مسلم مجدد نے یہ معنی کیے ہوں۔ پھر جو مرزائی جو بزرگ ہیں ان کے جو اقوال ہم ذکر کرتے ہیں کہ مرزائی جس قدر بزرگوں کے اقوال اجرائے نبوت میں پیش کرتے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر میں دجل اور تلبیس
لیا جاتا ہے، انہی بزرگوں کی ختم نبوت کے متعلق تصریحات موجود ہیں۔ جو عبارتیں مرزائی پیش کرتے ہیں وہ نبوت جاری ثابت کرتے ہیں۔ ان تمام سے مقصد یہ ہے کہ ان کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی چونکہ یقینی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے، اس لیے وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے، بلکہ آپ کا تابع ہو کر آ سکتا ہے۔ اس سے مراد صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوتے ہیں، نہ یہ کہ کوئی قاعدے کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں۔ تفسیر کے لیے علامہ خالد محمود کی کتاب عقیدۃ الامت اور مولانا محمد نافع کا رسالہ ختم نبوت اور سلف صالحین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سلف صالحین کی جس قدر عبارتیں پیش کی جاتی ہیں، ان کے مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، بلکہ مرزا صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ سلف صالحین محدثیت و مجدیت کے یعنی برابر ہوتے ہیں۔ مرزا خود اس بات کا قائل ہے۔ پھر مرزا نے اپنے مرنے کے ایک دن قبل 25 مئی 1908 بوقت ظہر ایک سرحدی پٹھان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں کسی نئی نبوت کا قائل نہیں، بلکہ جس قسم کی نبوت کے قائل شیخ ابن العربی وغیرہ ہیں، میں بھی اسی قسم کی نبوت کا قائل ہوں اور اس کی ضرورت ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ شیخ ابن العربی کس قسم کی نبوت کے قائل ہیں۔ ایک حدیث لم یبقی من النبوت الا المبشرات کی تشریح میں شیخ ابن العربی لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نبوت سے پہلے سچے خواب نظر آتے تھے۔ جو چیز رات کو خواب میں دیکھتے تھے وہ خارج میں صبح روشن کی طرح ظہور ہوتی تھی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھی ہیں، اور سچا خواب نبوت کے اجرا میں سے ہے۔ بس اس اعتبار سے نبوت کلی طور پر بند نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت تشریعی باقی نہیں۔ اس عبارت سے بالکل یہ واضح ہے کہ نبوت سوائے اچھے خوابوں کے کچھ باقی نہیں۔ کیا ہر اچھا خواب دیکھنے والا نبی ہوتا ہے؟ کیا اچھے خواب دیکھنے والے کو آج تک کسی امت کے کسی فرد نے نبی قرار دیا ہے؟ پھر بعض علماء اور صوفیاء کو وحی الہام سے نوازا جاتا ہے، اور اس سے بادی نظر میں ختم نبوت سے تعارض معلوم ہوتا ہے، مگر ابن العربی نے اس عبارت کی وضاحت کر دی کہ فلا اولیاء والانبیاء الخبر خاصۃ والانبیاء شرائع والرسل والخبر والحکم۔ انبیاء اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر خاصہ کے ذریعے خصوصی خبر دی جاتی ہے، اور انبیاء کے لیے تشریع احکام اور شریعت اور رسالت خبر و احکام نازل ہوتے ہیں۔ ابن عربی کی تمام انبیاء کی وحی کو تشریع قرار دیتے ہوئے قادیانیوں کے دجل کا کلام کما کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ابن عربی نے جس نبوت کو جاری کہا اس کے متعلق ان کا کیا کہنا ہے کہ وَهَذِهِ النُّبُوَّةُ جَارِيَةٌ سَارِيَةٌ فِي الْحَيْوَانِ مِثْلُ قَوْلِ تَعَالَى وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور یہ نبوت حیوانات میں بھی جاری ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے اپنے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ ابن عربی نے اس کی صراحت نے تو یہ بات واضح کر دی کہ وہ جہاں پر نبوت کو اولیاء کے لیے جاری مانتے ہیں، ان کو وحی نبوت نہیں بلکہ خبر و ولایت سمجھتے ہیں، جو صرف رہنمائی کی حد تک محدود ہے۔ احکام و اخبار، امر و نہیں، شریعت و رسالت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ صرف رہنمائی کے لیے ہے، جس کے لیے انہوں نے نبوت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ اس نبوت کو حیوانات میں جاری سمجھتے ہیں۔ قادیانی نبوت گدوں اور کتوں وغیرہ کو بھی مل سکتی ہے۔ کیا قادیانی اس بات کے قائل ہیں؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ حضرات مجدیت اور محدثیت کے قائل تھے۔ اگر یہ نبوت کے قائل ہوتے تو یہ لوگ اپنے پر ایمان لانے کی دعوت دیتے اور اپنے منکرین کو کافر کہتے، حالانکہ ابن عربی جیسے بڑے بڑے علماء نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ تھا آج کا سبق تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے تھوڑا وقت نکال کے اس کو سنیں اور توجہ سے سنیں، اور پھر سوالات کے جوابات بھی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔